فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں، اس میں ہم حاضر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ اور بھی کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر تخلیق انسان کا مقصد بیان کیا گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو بڑی ایک مختصر سی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، لیکن اگر جائزہ لیا جائے اور غور کیا جائے تو زندگی بسا اوقات بڑے فضول کاموں میں بسر ہو جاتی ہے، اور اگرچہ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور عبرتناک خبریں یہ جو کہ ہمارا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں دنیا میں ہونے والے مختلف واقعات اور جو مناظر ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں، کچھ خبریں بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم عبرت کی نگاہ سے انہیں دیکھ لیں۔ کاش کچھ سوچ پر ہم بھی مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہوا تو میں بھی تو اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو تائیوان میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ سب سے پہلے تو آئیے وہ خبر سنیے کہ وہ خبر کیا ہے، پھر اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تائیوان، 3 روز تک مسلسل کمپیوٹر پر گیم کھیلنے والا نوجوان نیٹ کیفے میں ہلاک۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 3 روز تک مسلسل گیم کھیلنے والا نوجوان کہاں مرا، کہاں انتقال ہوا؟ نیٹ کیفے میں۔ اور نوجوان کی جو موت ہے اس کے بارے میں کیفے مالک کے مطابق یہ 32 سالہ نوجوان ریگولر گیم کھیلنے آتا تھا، اور اس کی جو موت ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا، اور یقیناً جب اس طرح کے کھیل کود کے معاملات میں انسان مصروف ہوتا ہے تو
بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بھلا نمازی بھی اس گیم کے شوق میں یا اس ہونے والے پروگرام کے حوالے سے وہ اپنی جماعت یا بسا اوقات نماز تک قضا کر دیتا ہے، اور پھر بسا اوقات وہ وابستگی ایسی مطلب وہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا نتیجہ جو ہے وہ اس کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ نوجوان جو مسلسل ویڈیو گیم ہی کھیل رہا تھا، لیکن وہ وابستگی ایسی تھی کہ کیفے کا مالک کہتا ہے کہ 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا، ایسا جذباتی لگاؤ، ایسا جذباتی شوق، یہاں تک کہ کیفے میں ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آج بھی اگر ہم جائزہ لیں، غور کریں، تو کئی ایسے واقعات ہمارے یہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کو بھی سننے کو ملتا ہے کہ جناب وہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور وہ جو ٹیم جس ٹیم کا یہ شیدائی تھا وہ چاہتا تھا کہ یہی ٹیم جیتے، اور کسی سبب سے ہار ہو گئی، تو بس جناب دل کا دورہ پڑا اور وہی انتقال ہو گیا۔ تو زندگی کا مقصد کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو علماء نے جو لکھا وہ یہی کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہم تو ایڈریس مسلمانوں کو کرتے کہ ہماری جانچ ہوگی کس کا کام اچھا ہے، اور ہم معاذ اللہ کھیل دیکھتے دیکھتے انتقال کر جائیں، یا ہمارا جو جذباتی لگاؤ وہ کھیل کود میں ہو، دین کی طرف لگاؤ نہ ہو، جو ذمہ داری ہو وہ صرف کھیل کے لیے ہو کہ جناب اگر کوئی کھیل 10 بجے شروع ہوگا تو ہم پہلے سے تیاری کریں۔ تو غور کریں، سوچیں کہ کیا ایسی تیاری نماز کے لیے ہوتی ہے؟ ایسی تیاریاں کیا کسی اور عبادت کے لیے ہوتی ہے؟ قرآن پاک اگر پڑھنا سیکھ بھی لیا تو دن کیا مہینے گزر جاتے ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے؟ درود و سلام، اوراد و وظائف، یہ سب ہمارے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی ایسا فضول کام، کوئی ایسی فضول مشغولیت کہ جس کے سبب ہم اس نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو ہم تو دعا کریں کہ اللہ ہم کو میٹھے مدینے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرمائے، ہماری موت یہ عبرت ناک موت نہ ہو، قابل رشک موت ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبرت کی نگاہ ہو تو یقیناً بہت کچھ نظر آتا ہے، ورنہ بس واقعہ ہوتا ہے، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آج ہی جو ایک خبر اگرچہ ہے معمول کے مطابق ہی ٹرین کا سفر تھا، بابل پاکستان میں ہی شالیمار ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اس کی خبر دکھائیے ذرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیدرآباد شالیمار ایکسپریس کو حادثہ، متعدد مسافر زخمی۔ اس خبر کے جو مظاہر مناظر یا جو بھی اس کی تفصیلات ملی، اس میں یہی تھا کہ اس میں جو سفر کرنے والے ہیں وہ بیچارے پوری 2 یا 3 بوگیاں ہی الٹ گئیں، اور کس قدر یعنی کہ تصور کریں، غور کریں کہ کبھی بریک ہی ٹرین کو اچانک لگتا ہے، اور وہ جھٹکا جو ہے وہ کافی ہمارے سامان کو آگے پیچھے کرتا ہے، خود ہم بھی بہت ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اب جو بچے ساتھ ہوں گے اور وہ جو سامان ان کے اوپر گرا ہوگا، یا کس طرح سے زخمی ہوئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا چہرہ زخمی ہوا، اور مختلف مطلب معاملات، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ اس میں متعدد جو ہے وہ زخمی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام زخمی ہونے والوں کو جلد از جلد روبہ صحت فرمائے، اور ان کی تمام تکلیفیں دور فرمائے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتی بڑی مطلب آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو جہاں حادثہ ہوا وہاں بھی وہ جو جگہ تھی وہ جگہ بھی کوئی ایسی کوئی شہری علاقہ نہیں تھا، اب وہاں سے اسپتالوں میں پہنچانا، پھر اسپتالوں سے اس کو گھر تک پہنچانا،
پھر اس میں معاذ اللہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے عورتوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیتے ہیں، شرعی احکامات کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ بس یہی ہوتا ہے کہ یہ ذہن بنتا ہے کہ چونکہ میں ان کو یہاں اسٹیشن سے بٹھا رہا ہوں اور وہاں سے ان کو ریسیو کر لوں گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر راستے میں 3 ٹائم کا کھانا ہے، ہم نے 5 ٹائم کا کھانا دے دیا ہے، میں نے فروٹ کی تھیلی بھی دے دی ہے، میں نے جناب منرل واٹر کی بھی 2 بوتلیں دے دی ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ بس فیملی ہے، کچھ بچے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی میں نے تو لوور اے سی کا مطلب معاملہ کر دیا ہے اور بہت آسان دہ سفر ہوتا ہے، اور اب تو یہ ٹائمنگ بھی اس کا اچھا ہو رہا ہے اور دیگر کوئی معاملہ، تو یوں ہم اپنے من کو منا لیتے ہیں۔ لیکن پوچھئے ان لوگوں سے کہ جو اس حادثے میں آزمائش کا شکار ہوئے، ایسی فیملیز کو کہ جن فیملیز کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، 3 بچے تھے، 4 بچے تھے، چاروں بچے زخمی پڑے ہیں، ایک کی ٹانگ ٹوٹی، ایک کا ہاتھ ٹوٹا، ایک کا سر پھٹا، بتائیں اس ماں کا کیا ہوگا؟ وہ ماں کس طرح سے اپنے ان بچوں کو سنبھال رہی ہوگی اور اس بچوں کو لے کر جا رہی ہوگی۔ تو ہم شریعت کے احکامات پر عمل، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو کیفیات ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کریں اور ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ سفر کی دعا یہ بھی حادثوں سے بچاتی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ سفر کی دعا یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح سفر کے آداب بھی ہیں، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز، تو سفر میں نمازوں کے معاملات بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی احتیاط نہیں کی جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر قضا کر لیں گے۔ تو بہرحال اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ ہم کو میٹھے مدینے کا سفر نصیب فرمائے۔ لیکن جہاں بھی سفر ہوگا، چاہے مدینے کا ہو، مکے کا ہو، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کا ہو، شریعت کے تقاضے پورے کرنے یہ لازم ہوں گے، جب ہی اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس گھر میں بچے ہوں اور گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے، اس گھر والوں پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھیں۔ بسا اوقات کوئی حادثہ بچوں کو لے جاتا ہے، بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی حادثے کے سبب، تو دیکھیں گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک حادثہ ہوا، اس کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی میں ایک ٹینکر کے حادثے سے کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ پورا علاقہ تعزیت کر رہا ہے، جمع ہو گئے سب گھر والے۔ ظاہر ہے ایسے جو غریب علاقے ہوتے ہیں، چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات بچے باہر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، گھر میں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ماں باپ گھر والے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہیں، والد صاحب مزدوری کرنے گئے، کہیں کام پہ گئے، اچانک فون آ گیا گھر پہنچیے، مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ گھبرا کر گھر پہنچے، باہر شور مچا، شور ہوا، کچھ ہو گیا، ماں بھاگی، تو وہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے ماں کی گود میں کھیل کر گئے تھے، ماں نے انہیں نہلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے، ناشتہ کرایا تھا، کھلایا تھا، اس نے ضد کی تھی کہ نہیں میں تو یہ کھاؤں گا، اور اس نے کہا تھا اچھا بیٹا میں ابھی پکاتی ہوں، ماں اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے، اور اچانک یہ حادثہ ہوا، اور اس میں تو یہاں تک ہوا کہ بچہ ہی کچلا گیا اس ٹینکر کے حادثے سے، گھر کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں، اور کتنی یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ تو دعاؤں کا سہارا یہ ضرور لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے۔ ایسے اوراد و وظائف مدنی پنصورہ میں بھی تحریر ہیں، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس قسم کے وظائف لکھے ہیں، اپنے مختلف 40 روحانی علاج، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے، اسے حاصل کیجئے، اور یہ اوراد و وظائف کا سہارا لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
ناگہانی مصیبتوں سے بچائے اور بچوں کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح کا جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں، خود ہم بھی بچوں جو سمجھدار ان کو بھی دعائیں سکھائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ناگہانی مصیبت آفت سے بچنے کا یہ بہترین عمل ہے، اور یہ دعا بہت آسان ہے. خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. ایک حادثہ اور ہماری مجلس نے اس کو حاصل کیا، اور وہ تھا کہ اٹلی تارکین وطن، جو بعض اوقات غیر قانونی طریقے سے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو مختلف قسم کے ایجنٹس جو ہیں وہ بھیجتے ہیں افراد کو، تو یہ بڑا ایک غمناک واقعہ ہوا، اور اس میں سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اٹلی تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 افراد ہلاک. اس میں دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جو بچے، غیر کچھ تعداد بچ بھی جاتی ہے، تو کیا یہ بچنے والے جو ہے وہ اتنی قریب سے جو اپنی موت کو دیکھتے ہیں، تو کیا یہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے ساتھ چلا تھا، ساتھ ہی کھایا تھا، ساتھ ہی پی رہا تھا، اچانک یہ حادثہ ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوا پانی میں، اور جناب گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد جب خبر ملی تو وہ تو لاش تیر رہی ہے. اور یہ بڑا کیسا عجیب نظام ہے کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے پانی کے اندر جاتا ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تو یہی اوپر آ جاتا ہے. تو موت کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ جو بچے جن تک یہ خبریں پہنچی انہوں نے تصور باندھا کبھی کہ یہ سفر میرا بھی ہوتا ہے، اس طرح سے ہم بھی سفر کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی جاتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ موت مطلب سفر تو مطلب موت کی بہت یاد دلاتا ہے، کیونکہ مختلف انداز، مختلف حادثات یہ بہت موت کو بہت قریب سے دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح جو یہ اس طرح کا کام کرتے تو اس کے بعد اوقات جو وجوہات بیان ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی گنجائش 400 کی تھی، انہوں نے 500 کو بٹھا لیا. کیوں؟ مجھے کچھ پیسہ ملے گا. تو امیر اہل سنت اس موقع پر کچھ عبرت کے جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھا کھا کے بھی کتنا کھائیں گے. اگر آپ اس طرح سے لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا کر کچھ اگر مال کما بھی لیتے ہیں تو کتنا کما لیں گے؟ کب تک اس کے گل چھرے اڑائیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو ہم اگر اس طرح کا کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے، اور یہ سب لیں اس کو، تاثر کو، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی لے، جو چوری کرتا ہے وہ بھی لے، دہشت گردی کرتا ہے وہ بھی لے، جو کسی طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اس کا نوٹس لے کہ اگر مطلب وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطلب وہ ترقی دلانے کے لیے وہ کسی کو بھی اگنور کرتا ہے کہ یار اس کا کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے مطلب مال ملنا چاہیے، میرا یہ کام مضبوط ہونا چاہیے. تو آپ نے دنیا میں تو یہ سب کر لیا، لیکن آپ کی اس بے رحمی کی وجہ سے، اس بربریت کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھروں میں تو مطلب وہ کوہرام مچ گیا، کتنے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ماؤں نے اپنے لال کو کس طرح روانہ کیا ہوگا. کیونکہ بسا اوقات جو یہ دوسرے ملک جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں کہ جو ایجنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں پیسہ بھی بہت لیتے ہیں. اب کسی کو بیرون ملک بھیجا، ماں نے اپنا زیور بھی بیچا،
بہن کے لیے کچھ شادی کے لیے جمع کیا تھا وہ بھی دیا کہ بھائی کچھ کما کر بھیجے گا وہاں سے. باپ نے بھی اپنی دکان اونرشپ کی تھی اس کو بھی بیچ کر خود کرائے کی دکان پہ چلا گیا کہ نہیں ہمارا بیٹا وہاں سے کمائے گا, ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے. کیونکہ فلانے نے کہا تھا کہ میں نے بھی سفر کیا تھا, میں نے بھی اس طرح کیا, آج اس نے اپنا بڑا مکان لے لیا, آج وہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اب اس طرح کا ایک تصور باندھ کر گھر والے جو ہے وہ کسی کو بیرون ملک سفر کراتے ہیں اور اچانک ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر کیا ہو. خیر اللہ جو بھی اس میں مسلمان تھے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے. تو خیر موت صرف کشتی میں نہیں آتی ہے, میڈیا کا دور ہے. یقین مانے بعض اوقات تو ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ دھچکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا. ابھی ہم جس فوٹیجز کو آپ کو دکھانے لگے ہیں, یعنی میں نے خود جب پہلی مرتبہ دیکھا تو میں وہ منظر ہی نہیں دیکھ سکا, تو میں سوچتا رہا کہ اس میں کون سا منظر ہے. لیکن جب بعد میں نے ذرا اس کو توجہ سے دیکھا تو وہ اتنا خطرناک منظر تھا کہ میں کہ جیسے چیخ نکل جائے کہ یہ کیا ہوا. یعنی عبرت واقعی اس میں اتنی ہے اس فوٹیجز میں کہ مطلب موٹر سائیکل والے کو تو شاید تصور ہی نہیں ہوگا کہ یہ چند سیکنڈوں کے بعد میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یعنی کہ یہ واقعی بہت ہی خطرناک حادثہ ہوا جو انڈیا میں ہوا, اور روڈ کا یہ حادثہ ہوا اور اس میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے. ذرا دیکھیے اس فوٹیجز کو. انڈیا خوفناک روڈ حادثے میں 5 افراد ہلاک, متعدد زخمی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے, کتنی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. آپ دیکھیں تو صحیح کیا مطلب. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اب وہ آگے جا کر تو پتہ نہیں, اب یہ لگتا یہی ہے کہ یہ بازار ہے اور بازار میں ہی یہ حادثہ ہوا. اب یہ بس جو بے قابو ہوئی, کتنوں کو اس نے پیچھے روندا ہوگا اور کتنوں کو آگے جا کر کس طرح سے جا کر یہ رکی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ناگہانی مصیبت آفت اور ایسی موت سے محفوظ فرمائے. واقعی یہ بڑا المناک واقعات ہوتے ہیں, اور ظاہر اس میں اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موٹر سائیکل والے کی بے احتیاطی ہوئی. اب یہ موت ہے, آنی تھی, تو اب کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے کہ موت سے تو کہتے ہیں نا پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتے. جو وقت مقرر ہے ایک پل ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اس آنے والی موت کی کب تیاری کرتے ہیں. ہم سے اگر کوئی کہتا ہے تو ہم تو اس کو بہانہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں جناب میں نماز تو جمعہ سے شروع کروں گا. اگر کوئی امیر علیہ سنت کا بیان سنتے ترغیب ملتی ہے کہ بھائی داڑھی شریف سجا لیں, نہیں جی وہ تو ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جائے گی پھر. امامہ شریف تو ذرا میں بزنس ایسا کرتا ہوں, میرا کاروبار ایسا ہے, تو میں اس وجہ سے یہ سنتوں پر عمل نہیں کر پاتا ہوں. بس ذرا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. ٹھیک ہے میں نے گریجویشن کیے, میں نے بہت تعلیم دنیاوی حاصل کر لی, میرے پاس واقعی میں مانتا ہوں مجھے دینی علم نہیں ہے, اور آپ کی بات سمجھ میں بھی آتی کہ دعوت اسلامی نے جو ذرائع اختیار انداز دیے میں سیکھ بھی سکتا ہوں, لیکن ذرا سا میرے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے, شام کو کوچنگ بھی لینی پڑتی ہے, رات کو تھوڑا اسٹڈی بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے, میں دنیا کے علم کے پیچھے بہت بھاگ رہا ہوں, لیکن بس آپ تھوڑا سا رک جائیں, آپ تھوڑا سا بس میرے یہ ابھی 2 مہینے بعد ہی میرے پیپر ہو رہے ہیں, اس پیپر سے فارغ ہوں گا نا تو بس میں پھر آپ کے ساتھ یہ بس جون جولائی کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا,
بس ان چھٹیوں میں تو پھر میں آپ کے ساتھ 63 دن کا کورس کر لوں گا. میں بالکل چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا بھی آئے, میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی لیکن افسوس مجھے نماز نہیں آتی. میں ایگری کرتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا اس طرح کے روڈوں پر ہم نہیں گزرتے؟ اچانک موت ہو گئی ہماری, ہمارا کیا بنے گا؟ ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے پاس تو نمازیں ہونی چاہیے. اب میں اس لیے نماز نہ پڑھوں کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی. کتنی محرومی ہے. کیا آج آپ کو موقع نہیں ہے؟ دعوت اسلامی والے تو بلاتے ہیں نا کہ آئیے 3 دن قافلے میں سفر کر لیجئے, انشاءاللہ ہم آپ کو نماز کا پریکٹیکل سکھائیں گے. دعوت اسلامی کی تربیت گاہ پر آ جائیے, آپ کو ہم ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ یہ آپ کو سہولت میسر ہے کہ آپ کو فیضان نماز کورس میں کسی بھی وقت آ کر آپ داخلہ لے سکتے ہیں. جی ہاں, مسلسل اس کے داخلے جاری ہوتے ہیں. آپ آئیے, کم سے کم اپنی نماز درست کر لیجئے. ہم آپ کو بلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں, کوچنگ بھی جا رہے ہیں, عشاء کی نماز میں صرف 40 منٹ دے دیجئے, ہم آپ کو بالغان مدرسے میں قرآن پڑھا دیں گے. آپ تھوڑا ٹائم تو نکالیں. آپ کہیں کہ 2 مہینے بعد کر لوں گا, 3 مہینے بعد کر لوں گا. کیسے موت آپ کی مصروفیت کو نہیں دیکھے گی, آپ کی ایجوکیشن کو نہیں دیکھے گی. ہو سکتا تھا آپ کی شادی ہو رہی تھی اور آپ کہتے کہ میں شادی کے بعد یہ کر لوں گا. جی ہاں, بارات ہوتی ہے, دولہے کو گولی لگ جاتی ہے. بارات ہوتی ہے, چھت گر جاتی ہے, دلہن انتقال کر جاتی. کیا یہ خبریں ہم نے نہیں سنی ہیں؟ کر لے توبہ, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو دنیا میں ایسے بہت سارے مناظر ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. ابھی امریکہ میں جو برفانی طوفان آیا, یعنی کہ یہ وہ ممالک کہ جہاں دیکھا جائے تو ہر قسم کی آسائش ہے, ہر قسم کی سہولتیں, سب کچھ ہے, لیکن جب قدرت کا کوئی نظام ہوتا ہے تو اس کے آگے انسان بے بس ہے. ساری مشینری اس کی رک جاتی ہے, سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, ساری انتظامیہ فیل, سب کچھ فیل. جی ہاں, دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امریکی ریاستوں میں مسلسل برفانی طوفان, شہریوں کی زندگی اجیرن. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یعنی ساری مشینری اسٹاپ, ہر چیز سائلنٹ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ کے ہو سکتا تھا اس میں اپوائنٹمنٹس ہوتے, سب کچھ ہوتا کہ جناب یہ بھی مسئلہ ہے, ابھی یہ سفر ہے, اتنی برف پڑی کہ آپ کا وہ سفر ہی وہیں رک گیا. تو قدرت کا اپنا نظام ہے. انسان ہے بڑا بے بس, کچھ اس کی چلتی نہیں ہے. ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. یعنی امیر علیہ سنت اس کی مثال دیتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی جیسے مچھلی ہے پانی میں, اور پانی میں مچھلی ہے اور اس نے کانٹا نگل لیا ہے, کانٹا اس کے منہ میں آ چکا ہے, اس کی ڈور ماہی گیر کے پاس ہے, وہ مچھلی تو دوڑ رہی ہے, تو ماہی گیر جو گویا مسکرا رہا ہے کہ تو جو کتنا ہی بھاگ لے, آنا میرے پاس ہے. جہاں اس کی ڈور کھینچی جناب سب ختم, مچھلی پانی سے باہر, دنیا سے رخصت. تو اب یہ سارا جو بھی نظام ہے, جو بھی ہے, بڑا عجیب اس میں مطلب دیکھا جائے تو عبرت ہی عبرت ہے کہ انسان ہے بڑا بے بس. اس رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں جھکنا ہی اس کے لیے عافیت ہے. وہ اپنے جو بھی اس کے ذرائع ہیں, جو بھی اس کے سورسز ہیں, سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. پھرنا ہے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف, ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح بولیویا, شدید بارشوں سے پہاڑی پر بنے درجنوں گھر تباہ ہوئے. کیسے ہوئے آئیے دیکھیے. بولیویا, شدید بارشوں سے پہاڑی پر بنے درجنوں گھر تباہ, کئی خاندان بے گھر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تمام
لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو مسلمان ہیں اور بیچارے جو بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کو صبر بھی عطا فرمائے، صبر پر اجر بھی عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے بھی ظاہر ہے یہ معاملات، یہ زندگی کے مسائل، یہ سب کا ہم بھی شکار ہیں۔ شدید بارشیں ہوں تو ہم تو گھر والوں کو لے کر پکنک پہ نکلتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بظاہر بارش ہے یہ کس طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتی ہے، کس طرح سے حادثوں میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ اسی طرح چین میں بھی دریا میں کشتی ڈوبی اور اس میں بھی کئی دنیا سے چلے گئے۔ آئیے اس خبر کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چین، دریا میں کشتی ڈوبنے سے 22 افراد ہلاک۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا۔ اس کی دعا الگ ہے، یعنی کہ جب پانی کا سفر ہو تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو یہ دعا بھی یاد کریں اور اس کی برکتیں پائیں، حفاظت کے ظاہر اسباب ہمیں کرنے چاہیے۔ اگرچہ جو اس طرح کا سفر ہوتا ہے تو سفر کے تمام حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن جو ایک مسلمان ہے، ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں کہ جب کبھی وہ سفر کرے، ایسا اختیار کرے تو گھر سے نکلنے کی جو حفاظت کی دعا ہے وہ بھی پڑھے، سفر کر رہا ہو تو سفر کی دعا پڑھے، اور جو ثواب کمانے کا بھی ذریعہ ہے بسم اللہ الحمدللہ، یہ اگر سواری پر سوار ہو کر کوئی پڑھتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سواری کے ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو خیر، نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہوگا تو یہی سفر ظاہر ہمیں تلاوت قرآن میں مشغول رکھتا ہے، بیانات سننے میں مصروف رکھتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں مصروف رکھتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ جاری کیے ہیں، آپ اپنے موبائل میں لگائیے، پورا فرض علوم سیکھیے۔ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی سوچ ہوگی تو یہ سب معاملات ہم کر سکیں گے، اور نہیں تو ظاہر ہے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھا، ایسے ایک منظر کے طور پہ دیکھا، عبرت حاصل نہ کی۔ اے کاش ہمیں عبرت حاصل ہو، اپنی موت بھی یاد ہو۔ بمبئی میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا، کیا ہوا اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ بمبئی نور منزل میں خوفناک آتش زدگی، عمارت مکمل جل کر خاکستر۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب
چھوڑیے فانی اگر نادان دانا ہے. میں اس بلڈنگ میں رہتا تھا. یہ 2 مالے کی بلڈنگ ہے ہماری نور منزل کر کے. اس کے ٹائم صبح میں 9 بجے کے ٹائم پہ ایک شارٹ سرکٹ ہوا ہے, اس سے پوری آگ پھیل گئی ہے. اس بلڈنگ میں 25 لوگ کا روم ہے, سب کے سب جل گیا ہے. کوئی جان سے تو گیا نہیں ہے, سب مال سے سب گئے ہیں. تھوڑا بہت لوگوں کو انجری ہوئی ہے, ضعیف لوگ ہے. ایک لڑکا جوان ہے, اس کا پورا سولڈر جل گیا ہے. وہ باٹلا پھوٹا نا تو اس کا آگ جو پھیلا ایسا باسٹ ہوا تو آگ گئی تو اس کا پورا سولڈر ایک سائڈ کا جل گیا. ایک بڑی بھی دوسری ہے, ان کو سر میں یہاں اوپر سے بھیم گر گیا, سر پھٹ گیا تھا. میرا نام محمد صادق ہے, میں نور منزل میں رہنے والا مسافر ہوں. ایکچولی یہ جمعہ کے دن یہاں جو حادثہ ہوا شارٹ سرکٹ وغیرہ اور باٹلے وغیرہ پھوٹنے سے, یہاں نور منزل اسٹیشن کے سامنے 2 منزلہ منزل کی ٹوٹل 12 روم جتنے 2 مالے پہ ہے وہ ٹوٹل جل چکے ہیں اور خاک ہو چکے ہیں. یہاں سے 1 روپیہ ایک چیز ایک ڈاکیومنٹ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہاں تک کہ ہر لوگوں نے اپنی اپنی جان اور تن کے کپڑے سے یہاں سے گھر سے بے گھر ہو گئے. ہم سو رہے تھے 9 بجے کے ٹائم پہ قریب, کچھ باہر سے آواز آئی کہ آگ لگی. تو اچانک کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہم اٹھے, آگ پوری طرح پھیل چکی تھی بلڈنگ کے اندر. 10-15 منٹ میں ہی سلنڈر بلاسٹ ہوا. پہلا سلنڈر بلاسٹ ہونے کے ٹائم پہ ہم سنڈاس کی ہمارے ٹوائلٹ کی پائری کے اوپر کھڑے تھے ہماری دادی کو بچانے کے لیے, اتارنے کے لیے ان کو. سیکنڈ سلنڈر بلاسٹ ہونے سے میرے کو سلنڈر کا اسٹیم لگ گیا ہاتھ پہ. کراچی کامرس سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی, لوگوں کو باحفاظت نکال لیا گیا. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر, ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. باب المدینہ کراچی کا یہ واقعہ ہوا, بمبئی میں بھی ایسا واقعہ ہوا. اب یہ جو معاملات ہوتے ہیں بسا اوقات غفلت کے سبب بھی ہوتے ہیں. آفیسز میں ظاہر عملہ بھی ہے اور مختلف خدام بھی ہوتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی کئی ایک ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ گیس کی لیکیج تھی, مطلب جلایا آگ کو اور ایک دم بھڑک گئی, اور بعض اوقات کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک دم آگ کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس کے جو حفاظتی معاملات ہیں, اور گزشتہ دنوں اس پہ باقاعدہ ایک پورا سلسلہ کیا گیا. نگران شورا نے بڑی اچھے اس میں مدنی پھول عطا فرمائے کہ اس طرح کے جو دفاتر ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں, اس میں حفاظتی معاملات میں ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, کس طرح سے حفاظتی آلات, آگ کے بالخصوص آلات یہ رکھنے کا بڑا ذہن دیا. یہ جو مختلف مناظر ہوئے, ظاہر نقصان بھی ہوئے. بمبئی میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہے, اور جو تاثرات دے رہے ہیں وہ بھی یقیناً مسلمان ہی ہوں گے. تو جو بھی عاشقان رسول ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صبر عطا فرمائے اور ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. آگ لگنے کے جو واقعات ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے ہی جاتے ہیں, اور اس کا ایک سبب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی ہے. مسلمان ہیں, اگر آپ کے پاس مال ہے اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دینے میں غفلت نہ کیجیے. اس سلسلے میں ضروری رہنمائی علماء اہل سنت سے حاصل کیجیے. دارالفتاء اہل سنت کا نمبر آپ کو پیش کیا جاتا ہے, آپ دارالفتاء میں فون کریں, اپنے کاروباری معاملات, اپنے پاس کیا مال ہے, اس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی, ان سب معاملات کو حاصل کیجیے تاکہ اس قسم کی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے. ایسے بھی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز الایمان, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.